یک گیر محکم گیر، نہ جانے کتنی ہوائیں چلی اور سرد ہو گئی۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا میں جہاں تھا وہیں ہوں، کیونکہ یہ بھی غلط بیانی ہوگی۔ میں جہاں تھا اس سے بہت آگے ہوں۔ اگر یہ کہہ دوں کہ میں جہاں تھا وہیں ہوں تو غلط بیانی ہوگی۔ میرے مولا نے صرف وہیں نہیں، صرف عزت ہی نہیں بچائی، جگہ بھی تبدیل کی۔ اور ابھی کا یہ سفر ہند سے نکلا، اپنے جد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سپرد کر دیا۔ تو میرے جد ہیں، اس لیے اکثر کہتا ہوں قادریوں ہوشیار رہو، ہم سے پنگا مت لینا۔ اگر اس بنیاد پر کہ میں قادری ہوں پنگا مت لینا۔ یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں، لیکن چشتیت میں کانپتے ہیں ہم سوکھے پتے کی طرح۔ جب بات چشتیت کی آتی ہے تو سوکھے پتے جیسے ایک ہوا کے ہلکا سا بھی ہو تو کانپ جاتے ہیں، اسی طرح سے جب بات چشتیت کی آتی تو ہم کانپ جاتے ہیں، اور جب بات قادریت کی آتی ہے تو مست رہتے ہیں۔ وجہ جان لو، یہ تو ہمارا نسبی معاملہ ہے۔ بیٹے لائق بھی ہوں گے نالائق بھی ہوں گے، پر بیٹے ہی رہیں گے۔ واہ، بیٹا لائق بھی ہوتا ہے نالائق بھی ہوتا ہے، پر بیٹا ہی رہتا ہے۔ لیکن غلام نالائق نہیں ہوتا، غلامی کے لیے لائق ہونا ضروری ہے۔ ادھر نالائق ہوا تلوار کی دھار ہے، کٹ کر گر جائے گا۔ تو ہمارا چشتی سلسلے کے اندر غلامی کا رشتہ ہے، اس لیے ہم وہاں کانپتے ہیں، کانپتے ہیں۔ چاہے وہ بارگاہ مخدوم سمنا کی ہو، وہ بارگاہ حضرت محبوب الہی کی ہو، یا وہ بارگاہ قطب الدین بختیار کاکی کی ہو، یا بارگاہ خواجہ غریب نواز کی ہو۔ اب جب یہاں ہم حاضری دیتے ہیں تو غلامانہ کانپتے ہوئے جاتے ہیں، کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کیونکہ ہم غلام ہیں، تلوار کی دھار پہ ہیں، کٹ جائیں گے۔ لیکن جب ابھی بغداد شریف گیا تو ناز سے جا رہا تھا، کوئی خوف نہیں تھا، بڑا مست جا رہا تھا، مست تھا کہ دادا کے پاس جا رہا، مست تھا، مست تھا۔ وہاں کے صاحب سجادہ حضرت شام الدین صاحب کے پاس کہلوا بھیجا، انہوں نے ٹائمنگ رکھا کہ اس وقت آ جائے، ساتھ میں حاضری دیں گے، میرے بھائی ہیں۔ گئے اندر تو جو مخصوص کمرہ سرکار غوث پاک کا جہاں آپ عبادت فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اس کمرے کو کھول دیا گیا۔ ہم اپنے کیونکہ فیملی کے ساتھ گیا تھا، صاحبزادے بھی تھے، اہلیہ بھی تھی، ہم لوگ سب اندر چلے گئے۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں اور کو بھی موقع مل گیا، اور یہ تو صحیح ہے کہ مخدوم کہیں اکیلا نہیں جاتا بنا خادم کے، بنا خادم کے کہیں نہیں جاتا۔ بات تو دادا کی بارگاہ کی تھی نا، اگر یہی بارگاہ غریب نواز کی ہوتی تو اکیلا جاتا، کیونکہ وہاں غلام تھا، مخدوم نہیں، اور وہاں مخدوم۔ واہ واہ واہ، دادا کے پاس گیا ہوں، ڈگری لے کے گیا، ہند سے پوتا آیا ہے، آقا آپ نے بھیجا ہے، کچھ کیا ہے ہم نے، تو جو کیا ہے اپنے بزرگوں کی خدمات سے جو صلہ ملا وہ صلہ ساتھ لے کر گیا تھا۔ دادا یوں ہی نہیں آیا، یہ آپ کی اولادوں نے جو خدمات کی ہیں
سبحان جو صلہ ملا ہے بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں۔ واہ 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 وہاں مانگنا تھوڑی نہ ہے، واہ، کیا بات، وہاں مانگنا نہیں ہے، جو ہے وہ میرا حق ہے، مانگنا نہیں، اور بخدا کچھ نہیں مانگا۔ واہ واہ واہ، ویسے تو نہیں کہا آپ جد کریم ہیں، جو مرضی آپ کی، بس وہاں گئے، عصر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر پھر وہاں دعائیں کی، اس کے بعد کہا اب چاہیں تو آپ آ کے فاتحہ پڑھ لیں، کیونکہ آستانے پر اور کوئی نہیں تھا، ہم ہی لوگ تھے۔ پھر آئے، اتنا ہی کافی تھا، لیکن اپنے گھر گیا تھا نا، واہ، دادا کے پاس گیا تھا نا، تو میں نے حضرت حشیم الدین صاحب سے کہا کہ جالی کھلوائیں۔ میں پچھلی بار جب آیا تھا تو صاحب سجادہ نے چابی دے دی تھی کہ آپ کھول لیں، اندر جائیں، جیسے بھی جو چاہیں آپ کریں، آپ کے دادا ہیں، چابی کھولیں۔ تو معذرت کی، بالکل آپ کا حق ہے، میں کھولتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب وقف کے پاس ایک چابی اور ایک چابی ہمارے پاس ہے، تو اب یہ دو چابیوں سے کھلتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے اس چیز کی اطلاع دی ہوتی تو ہم اس کام کو کر سکیں انشاءاللہ اگلے موقع پر۔ برا نہیں مانا، نہ مجھے کہتے ہوئے کچھ برا لگا، نہ انہیں سنتے ہوئے برا لگا، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بھی پوتا ہے، میں بھی پوتا ہوں، بات تو ایک ہی ہے۔ اور جب 2000 میں گیا تو صاحب سجادہ سے میں نے کہا کہ حضرت میں تو توقع کرتا تھا کہ آپ بھی ساتھ میں آئیں گے، تو فرمایا میں کیوں ساتھ میں آتا؟ میں نے کہا آپ صاحب سجادہ ہیں، آپ کے ساتھ حاضری دیتا۔ تو ان کا جواب سنیں، فرمایا میں کیوں جاتا ساتھ میں، پوتا میں بھی ہوں، پوتے آپ بھی ہیں، مجھ میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ میں تو مقیم ہوں اور آپ مہمان ہیں، اس وقت ان کی آپ پر زیادہ توجہ ہے، اس بیچ میں میں کیا کروں گا دادا اور پوتے کے بیچ میں، تو آپ جائیں۔ تو اس میں شیخ اعظم بھی تھے، قائد ملت بھی تھے، میں بھی تھا، والدہ تھی میری، سارے لوگ۔ حاضری ہو گئی، پھر اگلا دن غوث پاک نے اپنے پیروں کے یہاں بھیجا، سلسلہ دیکھیے، یہ جو چہروں پہ شکل لاتے ہیں وہ سنیں غوث پاک نے کیا کیا ہے۔ وہاں سے نکلا، اگلا دن جمعے کا ہے، تو کہاں بھیجا؟ امام اعظم ابو حنیفہ گیا، جمعے کی نماز وہاں پڑھی، پھر وہاں سے نکلا، آ گیا حضرت ابو الحسن نوری، جن کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ سرکار غریب نواز کے استاذ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو غالباً اسی نسبت سے وہاں بھیجا گیا، وہاں پہنچا، پھر وہاں سے نکل کر حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور پھر وہاں سے نکلا تو حضرت بہلول دانا، حضرت یوشع بن نون نبی ہیں، پھر حضرت سری سختی اور حضرت جنید بغدادی کے ہاں حاضر ہوا۔ اس طرح سے ایک دن ہو گیا، اب دوسرے دن حضرت معروف قرخی کی بارگاہ میں پہنچا، نہیں تیسرے دن، پہلے دن صرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام موسیٰ کاظم، دو امام، پھر واپس آ گئے۔ اب تیسرے دن جو ہے، جو ہماری حاضری شروع ہوئی، تو حضرت جنید بغدادی یعنی حضرت بہلول دانا، پھر حضرت یوشع بن نون، پھر حضرت سری سختی، حضرت جنید بغدادی، اور پھر آخر میں پہنچا حضرت معروف قرخی میں، مغرب کی نماز وہاں اور وہاں۔ جب وہاں میں پہنچا تو جو اصل مزار ہے وہ نیچے ہے، تو خواہش ظاہر کی کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، کہا بالکل چلیں گے، تو وہ بھی جیلانی سادات میں تھے، اور ہم رزاقی ہیں، وہ
تیسرے بیٹے جو حضرت عبد الرحمن ان کی اولاد میں، تو وہاں تعارف ہوا اور بڑے خوش ہوئے، لے کے گئے وہاں، حاضری دی تو وہاں 2 محرابیں دیکھی، ایک محراب جس میں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اور ایک محراب جس میں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو جس میں بیٹھ سکتے ہیں وہ محراب کا تعلق غوث پاک سے ہے۔ حضرت معروف قرخی کی بارگاہ میں آپ چلا فرمایا آپ نے، اور دوسری محراب جس میں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں وہ اس محراب میں حضرت معروف قرخی چلا کش بھی ہوا کرتے تھے، اور وہ راستہ بھی تھا، جب تک آپ چلتے پھرتے رہے تو اس کا استعمال راستے کے طور پہ کیا۔ اب اس کی اہمیت دیکھیے، وہ راستہ جاتا کس کی طرف تھا؟ واہ واہ واہ، تو باقاعدہ بتایا گیا کہ اسی راستے سے حضرت معروف قرخی حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں حاضر ہونے جاتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگیے، جو غوث پاک کے پیروں میں ہیں ان کے راستے کو چاہنے والوں نے محفوظ کر دیا، جو راستہ امام موسیٰ کاظم تک پہنچا تھا، آج بھی وہ راستہ محفوظ۔ اور آج کیا کہا جاتا ہے؟ علی علی 4 بار کوئی کہہ دے تو کہتے پتہ کرو کہیں کچھ اور تو نہیں ہے۔ کیا بات، واہ واہ واہ، یہ انداز۔ برادران ملت اسلامیہ، روایت اور درایت کی بات تو بعد میں کریں گے، نص سے جو بات سامنے ہے پہلے اس پر عمل کریں گے۔ نص کیا ہے؟ کہ نبی کے گھر والوں سے مودت کرنا ہے، خالی محبت نہیں۔ یہ ڈنڈی ہے، خالی اگر محبت کہا تو یعنی ڈنڈی مار دی، تو ڈنڈی نہیں مارنا ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے جہاں تک رب ہمیں پہنچا رہا ہے۔ ڈنڈی مار کے پیچھے مت آ جاؤ، نقصان خود ہی کا ہوگا، کیونکہ قرآن میں حب بھی استعمال ہے اور لفظ محبت کا بھی استعمال ہے، پھر مودت کیوں؟ تو اس کا مطلب اللہ رب العزت آپ کو کہیں اور لے جانا چاہ رہا ہے، تو وہاں تک ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن ہم سے بار بار کہتا ہے کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے۔ تو اس کا شان نزول شاید آپ کو پتا ہو، نہیں ہے تو ایک جلسی سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو وہ صحابہ جو مدینے میں ایمان لائے، جو مدینے کے رہنے والے تھے، مدینے میں ایمان لائے، چونکہ اب آج کل دن میں کچھ چیزیں میں نے ٹیسٹ کی عوام کی، تو میں نے دیکھا کہ بیسک چیزیں نہیں پتہ ہیں، کانسیپٹ نہیں کلیئر ہے، تو ابھی میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ میں وہاں تک پہنچوں جو بیسک چیزیں بتا دوں، تاکہ ذرا سا لفظوں کا بدلاؤ ہو جائے تو آپ پریشان نہ ہو جاؤ۔ مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے نبی کے، اپنے نبی کے کسی ایک مرید کا نام بتاؤ، علماء خاموش رہیں گے، عوام سے پوچھ رہا ہوں، اپنے نبی کے کسی ایک مرید کا نام بتا دو۔ دیکھیے کہاں بیٹھے ہو، یہ فوج ایسے ویسے، یہ بڑے یہ چھوٹے، یہاں وہاں جتنی کائے کو گلیل چلا رہے ہو، ذرا تو اتنی دیر کیوں کر رہے ہو؟ آپ پہ سناٹا کیوں چھا گیا؟ اب تو سبھی بتا دیں گے، کلو مل گیا تمہیں۔ یہی تو چاہتا ہوں، دھاڑ بولو، کانسیپٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے۔ جس دین کو فالو کر رہے ہو اس دین کا کانسیپٹ جانو۔ اچھا، دوسرا سوال، اپنے نبی کے شاگردوں کا نام گناؤ، کسی ایک شاگرد کا نام لے لو۔ ہر صحابی نبی کا شاگرد ہے اور ہر صحابی نبی کا مرید ہے،
1.25 लाख मुरीद छोड़ के गए नबी, एक दो नहीं 1.25 लाख। हमारे नबी 1.25 लाख मुरीद छोड़ के गए। और ऐसे मुरीद आप जैसे नहीं, हमरे जैसे नहीं, जो पीर की बात ऐसे सुने ऐसे निकाल दें। क्या कहने, वाह 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 वाह। ऐसे मुरीद कि जहां नबी का पसीना बह जाए हंसते हंसते अपना खून बहा दें। उन्हें पता है वाह 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 कि अल्लाह दूसरी जिंदगी नहीं देता, फिर भी आरजू करते हैं। और ये भी मोहब्बत की इंतहा है। मोहब्बत की इंतहा या किसी चीज़ की जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई जाए, तो ये मिजाज भी हमें रब ही ने दिया है। वाह, ये मिजाज भी हमें रब ने दिया है कि जब किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस बताना हो तो मुहाल मिसाल पेश करो। वाह, जो अम्र मुहाल हो उस मिसाल को पेश कर दो तो उस बात की इंपॉर्टेंस का पता लगता है। जैसे रब तबारक व तआला कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सलातुन व सलाम अलैका रसूल। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर, है ना। अब एक बात बताओ, फरिश्ते किसी और के हैं? किसी और के फरिश्ते तो नहीं हैं, तो फिर अल्लाह क्यों कह रहा है और उसके फरिश्ते? अल्लाह जब तेरे ही फरिश्ते हैं, किसी और के है ही नहीं। क्या नुक्ता है, वाह 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 जब किसी और के नहीं तो उसके क्यों? वाह। और फरिश्तों का मामला क्या है? आमन्ना सद्दकना, सुभान अल्लाह, जो कह दिया गया बस सुभान उसी पर अमल कर रहे। कोई इस अंदाज में खड़ा है, बरसों से करोड़ों साल हो गए होंगे यूं ही खड़ा है। कोई हाथ बांधे खड़ा है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, किसी की गर्दन ऐसे है, किसी की गर्दन ऐसे है। और कब से? जब से हुक्म मिला है। अपनी पोजीशन भी नहीं चेंज करते, ना अपने रब से कोई सवाल करते।